جنانی آنی انشاءاللہ تو پھر بعد ماں پشتوری سمجھ آنی ہے تسی جڑے پشت والے ہو کرے انشاءاللہ ان والے کو مشکلی ہو کہ استاد جی نظر سے الحمدللہ اللہ پاک نے فضل و کرم لال دارالعلوم اشرفیہ رنگو تاجک کے اندر مفتی عبدالدیان صاحب متذلہونی سرپرستی کی جڑا مدرسہ بچنگا اس لیے الحمدللہ آج سالانہ تقریب ہے جس نے اندر الحمدللہ 2 بچیاں حفظ قرآن کی تکمیل کی تھی اور تسا حضرات کے سامنے الحمدللہ ان بچے کی دستار بندی بھی ہو گئی۔ میرے تو قبل علماء کرام قراء عظام اور ناظران بھائی الحمدللہ تسا حضرات اپنا اظہار معامل ضمیر سنا چکے ہیں۔ تھوڑا جا مختصر وقت ویسے ہے کافی تعداد بچے گندم نسیزن ہر آدمی اپنے کام میں رکھیا اسی وقت تھوڑی توجہ کرو انشاءاللہ چند گلاں تساں حضرات کے سامنے بیان کرنیاں۔ الحمدللہ بچیاں قرآن کریم کی تکمیل کی تھی اس سے بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نہ قرآن 3 پارے شکل ہے الحمدللہ انہاں بچیاں اپنے صرف محفوظ کیتا کہ دنیا نے اندر ایک واحد کتاب قرآن کریم جسا یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 3 پارے الحمدللہ 5 سال نہ بچہ بھی اور 80 سال نہ بڑھا بھی یاد کر گنا۔ باقی اللہ پاک اپنے برگزیدہ نبیت اتاریاں دنیا انہوں نے بھی حافظ نہیں ملتے تو یہ اعزاز اساں حاصل ہے الحمدللہ کہ ساڑھے کو الحمدللہ حفاظ نی تعداد کروڑا نی تعداد ہے الحمدللہ موجود۔ 2 چیزاں میں مختصر کیونکہ میں کہتا کہ کچھ لوگ بھی اتنے بازوق ہے بھی نہیں ہو رہے بھی سارے بچے بیٹھے نہیں بڑے تو ہے ہی نہیں ویسے تاجک گراں رنگو کو بڑا پر لوگوں نے ذوق نہیں یا کڑکیں لگی ان کٹائی نسیزوں نے میرا جی میں اپنے مرکودارہ بیاننے ہیں کہ مولی صاحب اور پروگرام بسم اللہ الرحمن بس کڑکڑی کٹائی لگی ہے جڑا دڑ رات تہاڑے کی تھی یہ ہر پاس ہے سمجھ آئی نہیں یہ اللہ کا مقابلہ یہ کٹائی نہیں یہ اللہ کا مقابلہ بغیر کٹائی ایک اور چیز ہونی ہے اللہ کا ذکر جس کام میں جو نکل گیا یاد رکھو کوئی بھی دنیا نہ کام پہ کرنے ہو اس جو اللہ کا ذکر نکل گیا وہ کام دنیا نہ با برکت نہیں بے برکت ہو یہ ذہن رکھو وہ گندم ہوئے یا کوئی اور دنیا نہ کام ہوئے۔ الحمدللہ میں قرآن کریم نے چند مقامات تعمیر کی تھی تعمیر کرنے تو بعد محنت ہو گئی جس طرح بچہ جی الحمدللہ 3 سے 12 یاد تک کیتے الف لام میم تو گن کے والناس تک 4 سال ہے 5 سال ہے 3 سال ہے بچہ یاد کرنا۔ اصل چیز کی ہوئی کہ یہ جڑی تعمیر اسا کیتی ہے قرآن کی شکل ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے گھر بنائے یا مہمار بن گئے ترتیب بنا نہیں سکتے میں بولا تو اوپر میرے کھیڑ کی بناتی نہیں مسیح آ جاؤ بھائی اندر آؤ جس وقت بھائی میں اردو میں حال کو پٹھان پڑھے تو میں پکڑ اردو میں کرتے ہیں جی تاں کا سمجھ آؤں گے پٹھانا کو تو چار اپنی محنت اس کا ثمرہ اللہ سے لینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کام کیا ہے یہ کام تیرے ہاں مقبول ہو جائے تیرے ہاں یہ کام مقبول ہو جائے۔ اب آپ نے بچوں کو قرآن پڑھایا علماء نے حفاظ نے قراء نے بچوں نے پڑھ لی اور اگر اللہ نہ کرے یہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا تو یہ ہمارے لیے روز قیامت وبال کا ذریعہ بنے گا جیسا کہ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز ایسے حفاظ اللہ کی عدالت میں بطور مجرم کھڑا ہوگا اور حیران ہوگا کہ تیرا دنیا میں جو مقصد تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا تو چاہتا تھا لوگ میرے قرآن پڑھنے میں واہ واہ کریں تو خوش ہوتا تھا کہ لوگ تجھے پروٹوکول دیں
تو خوش ہوتا ہے، ریا، دکھاوا، بڑے پن. اب یہ بھائیوں کے، یہ بچوں کے اس کے گلے میں ہار ڈالیں، 500 روپے کا ہار، 100 روپے کا ہار، 200 روپے کا ہار، اس سے کیا ہوگا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعاون نہیں ہے. میں صاحب اس کے ابو سے 1500 وصول بھی ہم نے کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی نظریے سے ہار ڈالے جاتے، اسی نظریے سے لوگ جو ہے نا لوگوں کو پیسے دیتے. اب ختم قرآن پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ تھوڑا لفافہ ہوتا ہے، لفافے میں 500 کا نوٹ ہوتا ہے، اوپر اس کے جو ہے سلوشن لگاتے، اوپر اپنا نام لکھتے. نام لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ گناہ ہے جو علماء بنا کرتے آ رہے ہیں، اور آج تک ہم نے ان کی باتوں کو ایک کان سے ڈالا دوسرے سے نکال دیا. کوئی اس غرض سے نہیں دیتا کہ اس بچے نے قرآن پڑھا ہے، یا آپ پوچھ رہے ان کے اساتذہ سے کہ اس بچے نے 4 سال یہاں گزارے ہیں، کوئی ایسا آدمی تھا جس نے اس کا کام خفیہ ہے، وہ کام سامنے کسی کے نہیں آتا، اور یہ ہار والا کام سب کے سامنے آ جاتا ہے. اس میں ماشاءاللہ ہر آدمی دیکھنے لگا کہ فلاں نے ہار ڈالا. تو دیکھو نا بڈھے بڈھے بابے چھپا چھپا کے ہار لائے. مجھے کو جانجنی میں نہیں جان تو ڈنگرا لے ہار پالنے کی یہ ایسے لائیں. ایسے بھی نہیں آنا چاہیے. کوئی بھی نہ کہے کہ کس نے دیے. میں عمرہ کرنے گیا، الحمدللہ پہلا عمرہ جو میں نے پہلا عمرہ کیا ہے، پہلا عمرہ، اس میں جس بھائی نے عمرہ کرایا آج تک مجھے نہیں پتا کہ کون بیک گراؤنڈ پہ تھا پیچھے. اگلے نے کہا جی مولانا صاحب کو بھیج دو، ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. جس دوسرے بھائی نے کروایا اس نے کہا مولانا صاحب ممبر پہ ہمارا نام نہیں لینا کہ ہم اس دنیا کی خوشی یا ناموری نہیں چاہتے، ہمیں آپ کا یہ عمرہ کرنا آخرت میں کام آئے. اس لیے آپ آتا ہوں بزرگ بھی اکابر، میں بھی اپنا اکابر کا ایک واقعہ سناتا ہوں. شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ پہلے طالب علم ہیں، دارالعلوم کے پہلے طالب علم، جنہوں نے استاد ملا محمود سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی کمرے نہیں تھے، کوئی پنکھے کا، ٹیوب لائٹ کا، کوئی اے سی کا، کوئی کھانے پینے کا زیادہ یا اس طرح جو آج کی سہولیات کچھ بھی نہیں تھی. ایک درخت تھا انار کا، اس کے نیچے استاد شاہ کی کتنی بڑی خدمات تھی، کتنی بڑی بڑی تحریکات میں ان کا حصہ تھا. ہزاروں شاگردوں کے استاد، اور ان کے شاگرد آج کی شاگردوں کی طرح تھے نہیں. ایک ایک شاگرد ان کا اس زمانے کا آج کے 1,000 شاگردوں پر بھاری ہے. اتنے بڑے بڑے ان کے شاگرد جنہوں نے آگے جا کے مدارس دینیا کھولے، بڑا کام کیا. اتنے بڑے شاگردوں کا استاد، اتنا بڑا علامہ فہامہ شیخ وقت کا، جن کو شیخ الہند کا لقب ملا. حضرت ایک دفعہ بیٹھے رو رہے تھے، اور ان کے شاگرد خاص علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ قریب آئے. فرمایا حضرت کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ سے بہت دین کا کام لیا، آپ نے تو کتنے شاگرد تیار کیے، آپ نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، آپ نے تحریک ریشمی رومال الحمدللہ اس کا ایجاد، سارے خدمات گنائی. حضرت نے فرمایا انور شاہ میں اس لیے رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، کبھی کبھی میرا رب دین کا کام بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ بھئی ایک آدمی نماز پڑھنے آئے، اتنی محنت کرے، وضو کرے، استنجا کرے، سردی گرمی برداشت کرے، اور پھر سلام پھیرے تو فرشتے کالے کپڑے میں نماز لپیٹ کے اس کے منہ پہ مارے، لے اپنی نماز گھر لے جا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو اس کی ساری محنت رائے گاہ گئی یا نہیں؟ بھائی اس چیز کی فکر نہ کیا کرو کہ دنیا میں واہ واہ ہو. اس چیز کی فکر کرنی ہے اللہ کے ہاں جو عمل کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے. قبول. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائی دی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جو بیت اللہ تعمیر کیا مشکل مرحلہ ہے، اس ٹائم پہ ایسی آج کی سہولیات نہیں تھی. مشکل وقت میں بچہ پتھر اٹھا کے لا رہا، والد معمار بن کے پتھر رکھ رہا، کس حال میں بیت اللہ تعمیر کیا. حکم اللہ کا تھا، پورا کرنا نبیوں کو کام تھا، مگر اب قبول ہو جائے. اللہ ربنا تقبل منا، اس محنت کو، اس کاوش کو، اس قربانی کو، اس تگ و دو کو اللہ قبول کرنا. قبول. اگر قبول نہ ہوا، اب دیکھو جو بیت اللہ بنا یہ قبول ہوا یا نہیں؟ بولو بھائی قبول ہوا یا نہیں؟ اب تک جتنے طواف ہوئے، اب تک جتنی عبادت وہاں ہوئی، حضرت ابراہیم
السلام کی زندگی سے لے کے آج تک قیامت تک ان تمام کا اجر و ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کیوں پہنچ رہا ہے؟ کہ خلوص تھا۔ اب بات سمجھے، علماء نے لکھا ہے عمل قبول ہونے کے لیے اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزیں جی؟ عمل قبول ہو جائے اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ کہ آپ کے اندر اخلاص ہو، اخلاص، خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنا، اور دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے اتباع سنت۔ سنت سے ہٹ کر اگر آپ کا عمل ہوگا، جتنا مرضی آپ کے اندر خلوص ہو، آپ کا وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں اللہ والوں میں، اولیاء اللہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام امیر حسن تھا۔ ان کی پاس بیٹھتے تھے، حضرت جو بولتے تھے وہ لکھتے تھے، املا کرتے تھے، اس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں ملفوظات لکھتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے حضرت اگر میں کوشش کروں تو شیخ سعدی کی گلستان اور بوستان جو الحمدللہ مدارس دنیا میں پہلے سال طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، میں وہ کتاب جو فارسی میں گلستان بوستان، میں ان کتابوں سے بڑھ کر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ حضرت نے یہ جملہ سنا شاگرد کا تو آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آنکھ کھولی، فرمایا بیٹا میں سمجھتا ہوں تو شیخ سعدی کی گلستان بوستان سے اچھی کتاب لکھ سکتا ہے، مگر اللہ نے جو قبولیت گلستان بوستان کو دی، تیرے اس عمل کو جو تم کر رہا ہے کیا اللہ کے ہاں مقبول ویسے ہوگا؟ آپ نہیں سمجھے، علماء سمجھتے ہیں کہ آج مدارس دنیا میں سالہ سال سے گلستان بوستان دو فارسی کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو ابتدائی طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ وہ کتنے سالوں سے پڑھائی جا رہی ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے تو پڑھائی جا رہی ہیں۔ اب دیکھو مدارس دنیا میں جو علماء بن رہے ہیں ان کو ایک تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین، مختصر تفسیر ہے، مختصر تمام تفاسیر میں بالکل مختصر تفسیر جلالین۔ اور یہ دو استاد شاگرد بھی تھے، دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ۔ ان دو نے 15 پارے کی تفسیر لکھی، اور وہ الحمدللہ اتنی مقبول ہوئی کہ اب کسی طالب علم کو علماء کی فہرست میں شامل کیا جائے گا تو ضرور بالضرور اس کو جلالین تفسیر پڑھائی جائے گی، آج تک پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں دربار اکبر میں دو ملا تھے، نام تو ان کا ملا تھا، مولوی تھا، ایک کا نام ابو الحسن تھا، ایک کا فیضی تھا، مگر درباری ملا تھے، ٹاؤٹ تھے، حکومت کے ایجنٹ تھے، بادشاہ کی تقریر کیے نا، اس میں سے آپ کو چند جملے بھی ابھی تک یاد نہیں ہوئے گے جو میں ابھی آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ بول گیا، مگر وہ اتنا حافظہ قوی تھا، اتنی ذہانت تھی، اتنے ذہین اور فتین تھے کہ جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کسی کا پڑا ہوا بڑا کلام قافیہ کی شکل میں سارا اخذ کرتے اور بادشاہ سے کہتے یہ کلام ہمارا ہے۔ بادشاہ کہتا تمہارا کیسے، یہ تو یہ پڑھ رہا ہے، کہا نہیں ہم سنا سکتے۔ وہ ایک بھائی اٹھتا، دوسرا بھائی اٹھتا، سنا دیتا، اور انعام وہ آدمی جس نے محنت کی تھی اس کی وجہ یہ دونوں بھائی لے اٹھتے۔ مگر تھے دربار پوری تفسیر میں بغیر نقطوں کے، اگر آپ کو میں 1 مہینے کا ٹائم دوں آپ 2 سطریں بغیر نقطوں کے نہیں لکھ سکتے۔ انہوں نے پوری تفسیر لکھ ڈالی، اور دونوں بھائی شاطر تھے مگر تھے غلط، تو آج ان کی تفسیر آپ کو کسی مدرسے میں، کسی کتب خانے میں، کسی مسجد میں، کسی گھر میں نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ ان کا مقصد ہی غلط تھا، وہ کیے تھے ان سے لینے بدلا، تو پھر کس سے لوگ اللہ ہی اجر دینے والا، بندے کہاں آپ کو کچھ دے سکیں گے؟ تو فرمایا مقبولیت کے لیے کہ آپ کا عمل قبول ہو جائے اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور اخلاص نیت کہ آپ کے جو عمل ہے اس میں صحابہ کی ہجرت کا مقصد دین کی آبیاری تھا، دین کی سربلندی تھا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے ہجرت جس نیت سے کی اس کو ویسا اجر ملے گا
جو کسی عورت کی محبت میں کسی عورت سے نکاح کے چکر میں ہجرت کرے گا وہ مہاجر کیس کے لائے گا. مہاجر اللہ کی حاضری پڑھ لی, نام نمود کے لیے پوری بخاری یاد منو حل کر لی. 7000 سے زائد حدیثیں بخاری شریف میں. بھائی وفات گزرے جنہوں نے حدیث بھی یاد کی ماشاءاللہ ہزاروں, مگر اگر اس میں ریا کا شبہ بھی ہوگا تو بخاری کا پڑھنا پڑھانا اس کے کسی کام نہیں آئے گا. ہاں اگر خلوص نیت کے ساتھ ایک روایت پہ بھی عمل کر لیا جیسے کہ صحابہ کرتے تھے, ان کا کوئی عمل تھا اللہ کے محبوب کی محبت میں تھا, سنت کے مطابق تھا. اب ایک مثال دیتا ہوں انشاءاللہ, بس اس کے بعد میں بات ختم کروں گا. آپ توجہ کر لیں کہ خلوص کس کا نام ہے, خلوص کس کو کہتے ہیں. ایک بزرگ گزرے تاریخ میں, بات سمجھ آ رہی ہے جی, جس کو گرمی میں وہ سفر کر کے وہ کدھر عسکر پڑا ہوا, اور آپ ایسے بجھے تاجک میں پہلی دفعہ یہ بجھا ہوا مجمع میری زندگی کا, ورنہ تاجک میں یہ الحمدللہ میں طیب بھائی اور ان کی یہ چچا والد چچا داد بھائی بیٹھے, میں تو رمضان میں ہوں یار. آج کل لوگ تو بڑے بیدار تھے, شوق لوگ, پتہ نہیں تسی کیڑی جگہ جو آئے ہو نا, ہے اسی تاجکا کی رہنے ہو یا کوئی اور مخلوق ہے یا کوئی لیترا نہ دباؤ پسند آ گیا بھائی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا بھائی. توجہ کر کے آپ سنیں بات کو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں میرا بھی فائدہ ہے آپ کا بھی, کہ ختم قرآن کا مقصد پورا ہو جائے کہ ہم کس نظریے سے آئیں. آپ کا مقصد یاد, اگر یہ بچے اس علاقے کا نہیں دوسرے کسی علاقے سے اگر اس کے رشتے دار آئے کس نظریے سے آئیں, ان کا مقصد کیا ہے, یہاں سفر کرنے کا آنے کا مقصد کیا ہے. اگر یہاں کھانے کا مقصد ہے کھانا مل جائے گا, نہ مری کا مقصد ہے وہ ہو جائے گی. ہاں اگر اس لیے آئے کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, علماء نے لکھا ہے 10 آدمیوں کو جو بچہ قرآن کا حافظ جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا, اس میں وہ بھی محلے کا آدمی ہوگا جس نے خلوص نیت کے ساتھ بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا کہ یہ بچہ کل حافظ قاری بنے گا تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور اگر گھر کا ابا ہے, گھر کی امی ہے, لگا دو اس کے مقدر میں نہیں ہوگا, یہ نہیں پڑے گا. نہیں بھائی, تاریخ اٹھا کے دیکھو, ماؤں نے قربانیاں دی ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے تیار نہیں ہوئے, قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے تیار نہیں ہوئے, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے تیار نہیں ہوئے, ہاں جی فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ سے تیار نہیں ہوئے. تاریخ اٹھا کر پڑھو, دیش میں گھوم رہے ہیں کہ کیسے کیسے ماؤں نے قربانیاں دی, مگر آج کی ماں قربانی نہیں دیتی کیونکہ آج کی ماؤں موبائل نہ یاری ہے. آج نہیں ماؤں موبائل چنگل اگلاوانی پتر موبائل, گھر والا موبائل, ہاں ابا موبائل, وہ سارا چیز ساری موبائل. تسی خاموش ہو تو ماں شکتی پہانے کے تو لگا رہی ہے جی, سارا نے گھر موبائل. ابا جی امی جی, یہ ماؤں جو پیڑ مارتی یہ رشتہ داروں کو ستائے گا. بھائی موبائل میں کیا دکھایا جاتا ہے, موبائل میں یہ دکھایا جاتا ہے قتل کیسے کرنا ہے, چوری کیسے کرنی ہے, ڈکیتی کیسے کرنی ہے, لڑکی کے ساتھ یاری کیسے لگانی ہے, بغیرت کیسے بننا ہے, شیطان کیسے بننا ہے. یہ سارے کام موبائل میں 100 میں سے آپ کو 95% کام شریعت کے خلاف دکھائے جاتے ہیں جو آپ کا بچہ دیکھے گا. وہ ایک آدمی آنے ہے کہ استاد جی ساڑھے بچے تو اور کچھ نہیں ویسے, ساڑھے بچے ارطغرل ویسے, ارطغرل ویسے پڑھانے تھی انڈیا تو مان نہیں سکنا, ادھر کسی نے کسی آنکھوں گرا دنیا مار دنیا مارا کیوں جی سمجھ پہ آنی ہے. نتیجہ بنے کو نہ اچھا چیز ویسے ہونا ادھر ارطغرل ویسے وہ اللہ یار ارطغرل اللہ عربہ کس استعمال کرنا یار سب کرے گلی میں جکا کجیر ہے نہ ہے کی چیز نہ تاکہ ارطغرل بڑھو نا. ہاں جی ارطغرل وہ جی ہمارے بچے تو اور جی ساڑھے بچے کچھ نہیں ویسے جی صرف موٹو پتو ویسے, موٹو پتو ویسے تو پھر پتو چھتو ہوگے. سن وہ ہندوہ بڑھایا سکھا بڑھایا, ہندوہ نے بڑھیا کافرہ نامی نیٹ کافرہ ساڑھے دشمنہ جنہوں نے تذکرہ پہنا انڈیا ملعون انڈیا نے ہندو بنیے بڑھایا وہ موٹو پتلو, وہ ساڑھے فیضے سے بڑھایا, وہ اپنا عقیدہ ساڑھے بچے نے ذہن پہ بٹھانا. انہاں قرآن نہیں یاد, انہاں ابو بکر عمر عثمان و علی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین, ازواج مطہرات, بنات رسول, صحابہ عشرہ مبشرہ نہیں نہ پتہ فلانے کی ساری شیطانیاں کی ماں پہ پہلے مجرم کہ پھر بعد اولاد مجرم ہے. بچیاں سارا گند سکھانے ہو کہ بچے نے دماغ جلانے ہو کہ پھر بچے کنڈے بان کے آنے نہ کڑنے نہ کنڈے ایک ماؤں پیواں رشتہ دارہ مارن. پھر استاد جی کچھ بچے نے سب کچھ نہیں آنی کوئی کیا کرنا چاہنا کہ اور سارا جہان تو سمجھا کے تھک گیا تو اور تیرے حوالے
اور تو ہی سانسوں باہر پہلے استاد جی اگر ایک چپیڑ مار لیا تھپڑ مار لیا ایک تھپڑ استاد مارتا تھا. اسکول کے اندر جو کچھ قاری صاحب کے اسکول پڑھا اسکول میں جو کچھ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. پیار مار نہیں پیار مار نہیں پیار سکھاؤ نا پیار سکھاؤ کہ پیار کے سامنے ڈر سکھاؤ نا محبت کرنا سکھاؤ. لو لیٹر کے لیے لکھی جاتی بے غیرت کو وہاں دسو سارے بدسینے کوئی ایک بولنا مدرسے اللہ نہ کرے کسی ایک استاد نے ایک ہی استاد جی اگر چپیڑ ماری ہے تو سارے لگتو کرے ڈڈو لے گلا اپنی ویڈیو بناؤ جی نیٹ تے چاڑو جی بڑا جرم ہو گیا جی. پریشانی تو نہیں رسول نے خلاف تو نکلا کدی احتجاج ہویا رنگو تاجے کی جا چھاچے کہ اٹھو بھائی احتجاج کرو ریلیاں کرو. ریلی کس کے خلاف ہے لکھو نہیں جڑا دین آن سنبھالنے والا مولوی ہے مدرسے میں غلطی ذریعی ہو گئی استادیاں مارنے سے مالے آیا سوچا بھی نہیں کہ اس بچے کے سینے میں 30 پارے کیسے اتارے. اگر دیکھو گھر میں نہیں بٹھانا پھر سمجھانا بچے ہیجا یا کچھ خلا کام ہے بڑا مشکل کام ہے. تسی کی کر سو آج ختم قرآن ہے نا استاد کوئی بات مزہ کام ہے کہ مفتی عبدالدیان صاحب آن چلے علماء بیٹھے میرے سمیت سارے آپ نے 5-5 ہزار سے اوڑ دیا کہ میں آقا ماشاءاللہ جی قرآن نظر ادب کیتا رہے بہت زیادہ آدھی بولویاں چاہو قرآن وہاں جاتے ہیں محلے کے لوگ جن کے بچے نہ ہو وہ بھی اسکول میں داخل ہو جائیں گے. ریزلٹ ہے پھر ریزلٹ پہ کوڑے نہ ہوئے ان پر آشکو کے نقاب لگے انتہائی پھر بیٹھے بڑا تیر مارا ہی پاکستان فتح کی دیں کہنا ہزار لوگ اسکولوں میں قرآن بچوں میں دینے یہ تو جڑا کوئی قرآن نہ حافظ پڑھنا تو نہیں میں بہتر ہے کہ بچہ پڑھ کے تعاون کرے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ مقبول عمل اللہ کے ہاں ہوگا تو پھر میرے بھائی مسئلہ حل ہوگا. اس پر ایک بات سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں. آخری بات کہ پہلی چیز خلوص ہے. ایک بزرگ گزرے ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ اور وقت کا بادشاہ تھا معتزد باللہ. وقت کا بادشاہ شرابی تھا نشہ کرتا تھا. اس کی شراب دوسرے ممالک سے آتی تھی. کشتی کے اندر شراب کے مٹکے پڑے اور وہ شراب آ رہی ہے. ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ شراب آ رہی ہے بادشاہ کے لیے. بادشاہ کے لیے شراب آ رہی ہے. آج کسی میں جرت نہیں ہے محلے میں کوئی شراب کی بٹی کھلی ہوئی ہے شراب بک رہی ہے کوئی نہیں بولتا چھوڑو جی گندگی جات نہ مارو. کسی جگہ جو نام لوگ مولانا صاحب چھوڑو جی گندگی تیلے نہ مارو. میں آتا میں تیلے نہیں مارنا میں بیلچے لگا منکران پنسٹی سمجھو یہ 5 انگلیاں استعمال کر من رہا منکم منکرن فلیغیر بیدی. ہاں یہ الفاظ حدیث کی وجہ سے صحیح مسلم ہے فلیغیر بیدی کی صحیح چھپ کے رکھو. سب سے پہلے کام یہ ہے کہ کوئی محلے میں بدماشی کر رہا ابتدا ہاتھ سے کر رکھ کے کسی چیز ایک سر چکراوا جائے کہ آئندہ غلط کام ہو نہ کرے. اگر جرت نہیں ہے تو پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ اگر زبان دیتی ہے اللہ اس گالیاں استعمال پہ کرنا گندے کمر پہ استعمال کرنا اس کو ایسے استعمال کر کے برائی رکے محلے سے برائی مٹانا منکرات مٹانا یہ تیری اولین ذمہ داری ہے. انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ منکرات کو روکنا میری آپ کی ذمہ داری ہے. علماء کے ساتھ محلے والوں کا حق بنتا ہے کہ منکرات کو روکیں. دوسرا درجہ یہ ہے اور اگر تیسرا درجہ سمجھو کہ نہیں ہے آپ پہ ہمت لوڑ کے پھر آج لوگ ایسے کرتے ہیں بسوں میں بیٹھ جاتے. میں ایک بس میں بیٹھ گیا اس نے کہا مولانا صاحب زیادہ شور نہیں کریں اگر کریں گے تو ہم نیچے اتاریں گے. میں کہا میں بس ہمیں تلے سیر چاہتے تمہاں تلے لا کے بس تیرے متھے نہ تو پھر اے پٹھان سدھی بہو ہے منی بھی بہو نے پٹھان سدھی پٹھان ہے تو پنڈی کے بیٹھے آسی کی تو راج تلے گئے پہلے تو ایک ہی کھڑو پہ جا پڑھا. میں کہا بند ہے بھائی اچھا وہ تو پٹے جیسا بیٹھے بس آیا مفتی صاحب پٹے جیسے مساج کے ہٹے جیسے آیا میں کو اس کی طرف سے میں کہا اچھا اجتناوی پٹھان ہوئے اچھا اجتے پتر لگتے ہو تو سانی لانا ماں جیسا سوابی کے کھڑا سوابی رہ گیا اور لوگ گاڑی آنا نہیں رکے گی چلان ہو جائے گا اس وجہ ہے نہیں. مگر مانی کیا پہلے طارق جمیل کا بیان چلایا پنڈی میں اور پھر دھوکہ دینے کے لیے پھر ہم بیٹھ گئے تو گانا چلا دیا. جرت پیدا کرو کوئی ایسا کام کر رہے اب ایکسیڈنٹ جو ہو رہے دیکھ رہے ہو روزانہ گانے چل رہے
جا رہی ہیں، اندر گناہ کے کام ہو رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے دین کا، شریعت کا. جب تک نہیں ہے تو پھر نہیں ہے تو ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے. یہ آپ میں جرأت ہونی چاہیے. تو فرمایا شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے پتہ چلا بادشاہ وقت کی شراب آ رہی ہے، اور جو آدمی کشتی میں لا رہا تھا اس سے ڈنڈا لیا نا، ڈنڈا لے کے ایک مٹکا دوسرا مٹکا 9 مٹکے توڑ دیے، ایک مٹکا باقی چھوڑا. 9 مٹکے توڑے، ایک مٹکا باقی چھوڑ دیا. بادشاہ وقت معتضد باللہ کو پتا چلا، معتضد کو اتنا غصہ آیا، وہ وقت کا اتنا ظالم حکمرانوں کو لایا گیا تو بزرگ بالکل بے فکر تھے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، مخلوق کا ڈر نہیں تھا، بادشاہ کا ڈر نہیں تھا. میں کہا الحمدللہ یہاں اٹک میں آپ کے اٹک کے جو ہے نا ایم این اے شیخ آفتاب صاحب، میں کل اس کے بعد گیا شیخ آفتاب صاحب کے بعد، اللہ جزا خیر دے، ہمیں بڑی عزت دی. وہاں بیٹھے میں شیخ آفتاب صاحب آقا میں آقا اسمبلیاں ماں کھاڑ دو تو چپ کر دو میری تو تماشا بیٹھی سارا پارلیمنٹ آ جا میں کہہ جانا سانا میں آقا تو تماشا بیٹھی نس دے گا جب تو تیرا کام اسپیکر اٹھوڑی کہنے پاسے رہے یہ سارے جتنے بیٹھی نہیں چڑھیا جماعت نے میں آقا تو تماشا بیٹھی نہ دسو کہ بھائی تسی کی پہ کرنے ہو مسلمانوں تسی اسلام اے جا مسلمانوں نے یہ بولو کہ اسلام نے نائے تھے کہ درے یہ اور پوڑے لگ پنجی انڈیا پہ اپنا انڈیا ہم باقی انڈیا اسا پتہ ہی کہڑے بات جائے انہوں نے کہا فلسطین والے پاسے نہ مار دھاڑ شروع کی تھی ہے ہلا بھائی غزہ ہلا بھائی لگے مسلمان اس پاسے انہاں کو تھوڑا جا کرانٹ آیا انہاں اور انڈیا والے پاسے نہ لیں اے آؤ تے کو انڈیا کرو انڈیا کہتے آنا ہلو بندو وہ گائے غزہ تو بعد پاکستان کا حملہ کر صرف پاکستانی نہ ٹکر تک ان کے بیٹھے انشاءاللہ مسلمان جتنا کرانٹ ہے جنہوں انہوں نے بوتنا چاہ کے پرے با چھڑا الحمدللہ کسی نہ کسی درجے مسلمانہ اپنے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیتا الحمدللہ. میں ایک آدمی آنا یہ اڑتالا کرنے نال کی ہو گیا جی دکانہ بند ہوئی ہے اس تو فائدہ کی ہوا جی میں آپ کو فائدہ تو نہ پوچھے تو نہیں آ نہیں جی مات نہیں ضرورت نقصان ہے کیا نقصان ہے جی مولانا صاحب دکانہ بند مزدور نہیں مزدوری ماری گئی ہے اپنا کاروبار ٹھپ ہویا اپنے ملک میں جڑا ستیہ ناس چھڑا اپنے ملک میں کباڑا کیتا ہیچا کیتا اسرائیلی کڑا بمباری رک گئی یہ تو اسرائیلی پر پھر بھی مارنے دی ہیچا جی ہو جا میں آقا ای صرف اڑتال نہ سا پتا کہ ساڑھے اڑتالہ نہ بمباری نہیں رکنی اسرائیل باز نہیں آنا اسا پتا مگر دنیا کفران صرف ایک ہی پیغام دینا چاہنے ہیں وہ پوچھ کیا کہ کفر بیٹھ کے تا کہ مسلمانہ اتفاق ہے ای چاہوں تا الحمدللہ دکانہ بھی بند کر سکنے کہ ساڑھا ناک کا بھی بند کر سکنے کہ اور بھی بہت کوئی بند کر سکنے ای خالی پہ کھانا ہونا کہ مسلمان اتنی خیرت رکھنا کہ اپنے کاروبار مسلمان پر ہوا سے بند کر سکنا اور کتاب مسلمان الحمدللہ کسی نہ کسی درجے اتنا جذبہ دوسرا میرے جو ہے زندگی نہ بھروسہ نہیں الموت آسی اللہ جواب دے مجاہد بڑھو مباحث بڑھو اپنے اندر الحمدللہ کرنٹ پیدا کرو مسلمان کسنا مسلمان نوانا ایوے کہ ہر جگہ اللہ نے دین سے قربانی شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ نے ستا بادشاہ وقت درو یہ مٹکے کیوں توڑے رہے اضافہ نہ شراب آئی شراب پینی حرام ہے میرے نبی منع کیتی ہے ماں حکم کس نے آکڑ دی کام کیتا ہے اضافہ قرآن ماں حکم پہ دینا تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر میں منکرات روکا بادشاہ کا سمجھ نہیں آئی 9 مٹکے توڑے نہیں تھے ایک مٹکا چھوڑا ہی وجہ فرمایا 9 مٹکے جس وقت توڑے اللہ کی رضا شامل آئی کہ اللہ خوش ہو مجھے اللہ کی رضا سے توڑن کے غلط کام میں پلید کام میں نجس چیزیں مگر داما مٹکا جسے نے توڑن لگا تے اندر نفس بولا ابو الحسن نوری تو کتنا طاقتور کتنا مجاہد کتنا بہادر کتنا نڈر کتنا شجاع ہے کہ خود بھائی 9 مٹکے بادشاہ نے شراب میں توڑے تو سمجھ آ گئی کہ 9 مٹکے اللہ سے توڑے داما مٹکا میری اپنی نفسانی خواہشات شامل ہو جائیں اس حد داما مٹکا چھوڑ دیتا کہ اللہ کی رضا نہیں اخلاص نہیں تا اخلاص جس کم میں جو سی وہ اللہ نے ہاں قبول ہو سی اور جس کم میں جو اخلاص نو ہے وہ اللہ نے ہاں مقبول نہیں اور دوسری چیز اتباع سنت ہے کہ نبی نہ ہر طریقہ ساڑھے واسے معیار ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ اسا قرآن بیان نہ نبی نے زندگی تو سا نمونہ صحابہ نمونہ بن کے دسا حضرت عمر مان کے حجر اسود بوسہ دیتا اور ای آکاز کے اے پتھر تیرے اندر کوئی قوت طاقت نہیں نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا صرف سننے نہ تدا چومنے نہ مقصد دیوے کہ میں اپنے محبوبہ بوسہ دینا گیا بس باقی اور کوئی مقصد نہیں یہ تسی بھی ذہن رکھو کہ ایسی اللہ نے محبوب کی اتباع جو کام کر لیا صحابہ بھی عبداللہ بن عمر بہنے پہنے رائے تھے
یہاں میرے محبوب نے اپنے قدم لگائے تھے، میں نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ کام کیا تاکہ میرے محبوب کی سنت زندہ ہو جائے۔ سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اگر صبح کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اخلاص آپ میں بہت ہے، خلوص دل نہ خشوع خضوع نماز شروع کی تھی، دل جایا یار 2 رکعتاں کا مزہ اتنا نہیں آیا کہ 2 نال اور بھی شامل کرنا، تو صبح فجر نہیں ہے کتنی رکعتاں جی فروز تو سب 2 پڑھنے نہیں گرمی نہیں تو کٹ میں نہیں آنا تو سب ایک نہیں کی دی نا کل ایک کی اجازت چاہتے وانے یا آقا جو گرمی نہیں 5-6 مہینے چھوٹی نہیں ہے سب اللہ تعالیٰ بھلا کر رہا ہے، کتنا چنگا بولی صاحب ہے دین جو ہے کتنے بولی ہونے چاہیے، ایسے علامے ہونے غریب نواز صاحب وہ سب ہوتی جی یہ تو ہر قومی سختی کرنا تنقیدہ کرنا اساں جو بولی صاحب بڑے جڑا کے چھٹی ہو سی نہیں ہو سکتی میرا پرا۔ اگر 2 رکعتیں آپ خلوص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا جی 2 اور بھی شامل کر لیں 4 ہو جائیں گی، نہیں وجہ یہی ہے کہ بہت زیادہ قرآن پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لی، زائد کام کر لیا، مگر درمیان میں اللہ کے محبوب کا طریقہ آپ کی سنت نکل گئی، اس لیے آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، مردود ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے سنت کے مطابق، اگر آپ نماز پڑھ رہے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہے، رکوع سجدہ تعدیل ارکان کی بھی رعایت رکھ رہے، ہر عمل میں آپ کا بالکل سنت کے مطابق نمونہ ہے، مگر خلوص نہیں ہے، آپ پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، یہ نماز پڑھوں گا فلاں حاجی صاحب کچھ ہوگا، کی ختم قرآن ہوگا مقبول ہو جائے گا، مسجد کی بناوٹ ہوگی، مسجد کی بنیاد ہوگی، مسجد کی تعمیر قبول ہو جائے گا، کپڑے کا کسی کو جوڑا دیں گے قبول ہو جائے گا، پگڑی دیں گے قبول ہو جائے گا، کسی کے غریب کے گھر میں عشر دیں گے، گندم دیں گے، کسی کے گھر میں راشن بھیجیں گے، کسی کو 500,000 روپے دیں گے، راستے میں جاتے ہوئے اگر درخت کی ٹہنی دیکھی اس کو بھی خلوص نیت کے ساتھ کاٹیں گے، وہ بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اگر بدکارہ عورت ہوگی اس کا مل لگے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل پہاڑوں کے برابر اجر، بڑے سے بڑا عمل خلوص نہیں ریا دکھاوا ہوگا تو اس پر پکڑ بہت زیادہ ہوگی، اس لیے فرمایا